سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توسل ان ہستیوں سے کیا جا رہا ہے، اور توسل اختیار کرنے کے لیے بی بی ام البنین کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ بعض علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے غازی عباس باب الحوائج ہیں، اسی طریقے سے مادر غازی عباس وہ بھی باب الحوائج ہیں، اور ان کے صدقے سے بھی دعائیں بہت ساری پوری ہوتی ہیں۔ واقعات کئی سارے کتابوں میں موجود ہیں، کسی کی بیماری تھی، بیماری حل ہو گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اس سے جلدی ریکور ہو گیا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، بی بی کا واسطہ دیا تو اس کو راہ مل گئی اور راستہ مل گیا۔ تو اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں۔ اب یہ ہے کہ انسان جس بھی شخصیت سے زیادہ انسپائر ہوتا ہے اور جس کو اپنے قریب دیکھتا ہے اس کو یاد کیا جائے تو ہمارے خیال میں شاید وہ زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے، اور جن کے ایام چل رہے ہوں ان کو یاد رکھنا، پھر جن کی باتیں جو ہے وہ انسان سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اور قریب محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میری زندگی بھی ان کی زندگی کی طرح ہے، اس لیے ان کو یاد کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو فرض کریں کہ اگر میاں بیوی ہیں جو بے اولاد ہیں، تو ان کو اگر ام البنین سلام اللہ کی اولاد یاد آتی ہے اور ان کا نام ام البنین اس اعتبار سے انسپائر کرتا ہے، تو بی بی ام البنین کا واسطہ دیں کہ پروردگار ان کے صدقے سے ہمیں صاحب اولاد بنا دے، ہمیں بھی ایسی اولاد دے کہ جو امام زمان علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، حضرت ام البنین کا واسطہ دیں۔ اور ویسے کسی بھی مسئلے کے لیے واسطہ دیا جا سکتا ہے، طریقے بھی مختلف بیان کیے علماء کرام نے کہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اصل بات نیت کی ہوتی ہے کہ کتنا قریب ہم اپنے آپ کو اس شخصیت سے محسوس کر رہے ہیں۔ کسی نے جو ہے وہ مشکل کے اندر سے یہ کہا کہ یا ام البنین دخیلک، اے ام البنین میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو کسی نے صرف اتنا سا جملہ کہا اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ 100 مرتبہ صلوات پڑھیں اور یہ صلوات ہدیہ کریں حضرت ام البنین سلام علیہ کو، تو پھر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اور اس کا طریقہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، شب جمعہ آغاز کریں، آج کی رات شب جمعہ ہے، شب جمعہ سے آغاز کریں اور 8 دنوں تک 100 صلوات بھیجتے رہیں۔ 8 دنوں تک جب یہ بھیجیں تو ام البنین سلام علیہ سے جو وابستہ اولاد ہیں ان کو ایصال کریں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے حضرت غازی عباس کی خدمت میں 100 صلوات بھیجیں، یا یہ نیت کریں کہ حضرت غازی عباس کی طرف سے میں حضرت ام البنین کی خدمت میں صلوات کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں، حضرت غازی عباس کے نیابت میں۔ پھر حضرت عبداللہ جو حضرت ام البنین کے دوسرے فرزند ہیں، ان کی نیابت میں 100 صلوات پڑھیں دوسرے دن۔ پھر تیسرے دن حضرت عثمان جو تیسرے بیٹے ہوتے ہیں حضرت ام البنین کے، اور اس کے اوپر بھی وجوہات انشاءاللہ ہمارے ناظرین نے سنی ہوگی کہ کیوں مولا کائنات نے اپنے اس بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، اس کے لیے ایک الگ موضوع چاہیے۔ اور ان کی نیابت میں 100 صلوات حضرت ام البنین کو ہدیہ کریں۔ پھر حضرت جعفر ان کی نیابت میں 100 صلوات ہدیہ کریں۔ پھر 5ویں دن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ کی نیابت میں ہدیہ کریں۔ پھر 6ٹھے دن حضرت ام کلثوم سلام اللہ کی نیابت میں، 7ویں دن امام حسن علیہ السلام کی نیابت میں، اور 8ویں دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی نیابت میں یہ 100 صلوات کا ہدیہ جناب ام البنین کو ہدیہ کریں، تو انشاءاللہ پریشانی آسان ہو جائے گی۔ اور بعض علماء نے عدد بیان کیا کہ 135 کا عدد وہ ہے کہ اس تعداد میں اگر صلوات ہدیہ کیا جائے یا اس تعداد میں وسیلہ بنایا جائے حضرت ام البنین کو بارگاہ پروردگار کے اندر، تو پریشانی بہت آسانی سے حل ہوتی ہے۔ اور 135 کیوں کہا گیا؟ 135 ویسے تو بہت ساری چیزوں کا عدد بنتا ہے، لیکن اس میں سے ایک عدد خود نام فاطمہ کا بنتا ہے، تو ام البنین سلام اللہ کا نام فاطمہ ہے، اور شاید ایک وجہ یہ ہو کہ تم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی تعداد میں مجھے یاد کیا ہے، تو میں پروردگار سے تمہارے لیے شفاعت کرتی ہوں کہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے بھی ممکن ہے کہ انسان کی پریشانی دور ہو جائے۔ اس طریقے سے وسیلہ حضرت ام البنین سے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین۔ انشاءاللہ ہمارے سامعین بھی اس استفادہ کریں گے جو آپ نے یہ عمل بتایا۔